فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل كذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أختي وبأم رسول الله. فقلت نعم ها ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتا يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعنها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل
فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا واسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی کیف پاتے ہیں حسین، اور انتہائی مشکلوں میں مسکراتے انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لافتہ لا سیف اللہ ذوالفقار، لافتہ اللہ لا
سیف اللہ ذوالفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں صلوات بارہ دیگر صلوات حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب کوثر کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب کوثر حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہے تھے ابا کے دام سکینہ جھاڑ رہے تھے ابا کے دام نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بائی کو حسین جب کے بارہ دیگر صلوات فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا معین میرا آقا میرا امام میرا معین میرا آقا میرا امام صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا
کریں قبول الہی میرا سلام حسین کریں قبول الہی میرا سلام حسین جو کربلا کے زمین پر ہوا تھا نا کورود تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام حسین تو پھر کے دیکھتے تھے قبر کا مقام سنا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام یہ خوب درد ملا ہے زبان دل کے لیے کہ روز و شب ہے حسین اور صبح شام حسین کے روز و شب اور صبح شام کوئی جو پوچھا کہ نام آپ کا تو فرمایا شکستہ دل وطن آوارہ تشنہ کام شکستہ دل وطن آوارہ تشنہ کام حسین فدا ہوں اس پہ جب پریشاں ہوئی مولا کی جمع کرنے ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دینے عبادت رن میں شکل میرا بنی تیرے شکل میرا بنی تیرے
غم کے سائے میں شبِ غم کے سائے میں شبِ رضا کہتے ہیں قدرت حق سے دریچے ہوئے فردوس کے وعد فتن کھل گئے درہائے فلک سر تاپا یک بیک اٹھ گئے سب پردے عرش اعلیٰ انبیاء و ملک کو انبیاء و ملک کو پہنچی قدرداں اس کا میں ہوں میرا شناسا ہے یہ کیوں نہ ہو میرے محمد کا کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا ہے یہ میم بسم اللہ زبان سے جو کہا بسم اللہ میں زمارا اب ایوب دے لب پر ناگا درس سیدانیاں چلائی کے انا للہ یہ ظلم نمازے ہائے ظلم نمازے ہائے ظلم نمازے کا واجب القتل کو ہے آب و غذا کی مہلت جان ذرا کو ندی پر جان ذرا کو ندی پر دے خدا کی مہلت زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پہ استادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت ذبح درشن نیت ذبح درشن نیت ذبح درشن رے نہیں کرتا ہے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن وہ سگاہ نبوی کاٹ میں اب یا گردن بولے شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن حلقی حلق نبی ہے یہ حلقی حلق نبی ہے یہ بدن کا بدن دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جنا آتی ہے ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں آئیے آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربان صدقے کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جان صدقے شیر کتنے ہوئے کتنے شیر کتنے ہوئے کتنے
لاشے کو یہ جاتی تھی قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا خبر آپ نے لیا اب خبر آپ نے لیا کہ جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بہت سگا ہے نبوی کرنے کو بہت سگا ہے نبوی کرنے کو اب باقی ہے گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھی روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت تھے شاہ آتی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگاہ خیر جلات پہ کی شان خیر جلات پہ کی شان حسرت سے شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب تھی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلی آئے گی باہر زینب روک سکنے کی نہیں پر میرا روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر حلق کو کے بے خوف و خطر کاٹوں گا اے خنجر سے بہن بھائی کا اے خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا آئی لیرا کی صدا شمر تو نابینا ہے زینب نہیں والی پہ مگر زہرا ہے اے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے آتی الٹی ہے کیوں کو آتی الٹی ہے کیوں کو کیونکہ نہ کر دے میرے بچے کو نہ کر دے پیغمبر کے لیے فاتحہ صلوات صلی گرم رہتی کہ میں گرتا ہوں
سنبھالو اماں لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں قتل سب ہو گئے اب کو میرے پاس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں تم مجھے آ کے کلیجے سے لگا لو اماں جرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سمجھو ماں جرم رہتی لاش قاسم کی اٹھائی ہے جگر زخمی ہے زخم اکبر کو جو دیکھا ہے نظر زخمی ہے قلب زخمی ہے بدن زخمی ہے سر زخمی ہے دے سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں جرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو میں جو گھوڑے سے گروں تم مجھے تسکین دینا پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا ڈال کر باہیں گلے میں مجھے لپٹا لینا آدم زبا مگر ہاتھ ہٹا لو اماں جرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اب کوئی دم میں میرے حلق پر خنجر ہوگا اور سینے پہ میرے شمر ستمگر ہوگا خون کا ہوگا کفن خاک کا بستر ہوگا آخری ناز یہ بیٹے کا اٹھا لو اماں جرم رہتی پہ میں گرتا سنبھالو اماں جرم رہتی فاتحہ زخمی جرن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا اور پرز تن میں لباس دہن ہوا خوش پشت زلجنا پہ شاہ زمن ہوا دست علم سے چاک نبی کا دست علم سے چاک نبی کا کفن ہوا زخموں کے منہ سے خون کے دریا ابل پڑے سنگے قبر سے شہر سنگے قبر سے مردوں کہتا جاتا تھا میں
مظلوم کہتا مارو نہ مجھ کو سکتے مظلوم کہتا جاتا میں بے گناہ ہوں مارو نہ مجھ کو سکتے رسالت پناہ ہوں تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں اس قول پر خدا کو میں اس قول پر خدا کو میں رکھا گواہ ہوں کچھ رحمت عطا نہ کسی نہ بکار کو شمشیر ماتے دے شمشیر ماتے دے نیزہ لگا جو سینے پہ بیٹھا جو تیر ماتھے پہ گرنے لگے دو ہاتھوں کو شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے نیزہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ گئے بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیورا کے رہ گئے گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے شکریہ خدا زبان سے فرما کے رہ گئے شکریہ خدا زبان سے فرما کے رہ گئے اکبر نہ تھے جلو میں نہ عباس پاس تھے مظلوم تھا سینے پہ بھالا جی بھر کے ظالم جی بھر کے ظالم جنہیں پہ خاتون ہے ظلم کیے سینے پہ بھالا رکھے گرایا حسین کو جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو گرنے پہ خاکتودہ بنایا حسین کو ہے ظلم کی ہے ظلم اور دیکھیو ہوا شہنشاہ ہے نیک کے سجدے میں سر جھکا دیا سجدے میں سر جھکا دیا ہاتھوں کو ٹیکے آیا سرانے تیغ بٹا پیش عمر روسیہ بولا گلا کہ میں ہوں پیمبر کی بوسگا دل نے کہا اے سینہ ہے گنجینی لا بیٹھائے جگہ پہ نہیں جا بیٹھائے اس ظلم نو سے چرخ کون کا نے لگا ایسا حسین توڑ پہ کے ایسا حسین پانی وہ مانگتے ہیں پلاتا نہیں کوئی اس درد کو خیال میں لاتا نہیں کوئی کیا خیر ہے کہ پاس بھی آتا نہیں کوئی سینے سے بے حیا سینے سے بے سینے سے بے حیا اماں تمہاری بیٹیاں مل بلاتی ہیں وہ بیٹے لپٹتی ہے وہ بیٹے سے لپٹتی ہیں وہ بیٹے سے لپٹتی ہیں ہورے چھڑاتی ہیں جناب
کیسا یہ آخری سفر ہے، صرف نبی کا کیسا یہ آخری سفر ہے۔ لاشا بھی مجتبیٰ کا، لاشا بھی مجتبیٰ کا، یا رب لہو میں تر ہے، صرف نبی کا کیسا یہ آخری سفر ہے۔ بعد نبی نہ میں نے دنیا میں چین پایا، مرنے کے بعد مجھ کو تربت میں بھی رلایا، شوہر کو تیغ ماری بیٹے کو سن پلایا، بابا ہمارے گھر پہ، بابا ہمارے گھر پہ امت کی کیوں نظر ہے، صرف نبی کا کیسا یہ آخری سفر ہے۔ آل نبی کی عظمت دل سے مٹا رہے ہیں، قرآن پر یہ کاری فتوے لگا رہے ہیں، مظلوم تیرے غم کو بے درد بتا رہے ہیں، ان کی خطا نہیں ہے، ان کی خطا نہیں ہے، یہ خون کا اثر ہے، صرف نبی کا کیسا یہ آخری سفر ہے، صرف نبی کا کیسا یہ آخری سفر ہے۔ زنداں میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زنداں میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، زنداں میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، سجاد سکینہ کو، سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے، میں سو بھی نہیں سکتی کچھ ایسے ڈراتا ہے، سجاد مجھے دے دو، سجاد مجھے دے دو، باہوں میں پناہ بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی، ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی،
ایک بار سکینہ کو، ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا، جیتی تھی امامت کے میں پاک سویروں میں، اب میری گزرتی ہے زندہ کے اندھیروں میں، اس وقت بھی رسی میں، اس وقت بھی رسی میں ہے میرا گلا بھیا، زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا۔ مومنین، یہ اعلانات بہت ضروری ہیں تو ذرا غور سے سنیں۔ یہ کار جن کے میں نمبر پلیٹ لے رہا ہوں یہ بلاک کر رہی ہیں دوسری کاروں کو، اور ایک کو نہیں کئی کاروں کو۔ تو اکراس دا اسٹریٹ جو پارکنگ لاٹ ہے اس میں لوگ صبح سے کام کر رہے ہیں، 5 بجے کا وقت ہے، 4 بجے کا، دے آر گوئنگ ہوم اینڈ وی آر بلاکنگ دیئر کارز۔ There's a Dodge Caravan T706484. There's a Toyota van, Minnesota license plate CKK564. That's from Minnesota. There's a Mercedes E320, license plate 1830480. Dodge Neon, license plate Y307901. Let me repeat again. Dodge Caravan, license plate T706484. Toyota van, Minnesota license plate CKK564. A Mercedes, license plate 1830480. Dodge Neon Y307901. دیکھیے، ہمیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک اربن امام باڑہ ہے، یہاں پارکنگ کی پرابلم ہمیشہ ہی رہیں گی۔ تو اگر اس کا خیال نہ کیا اور دوسرے لوگوں کو بلاک کر دیا، اس سے ناخوشگوار سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ We just almost lost the parking lot across the street. We were blocking three employees of that building who has been working all day long, and they were going home and they could not get out. It was not a happy situation. اسی ٹاپک پر ظاہر ہے آج آپ لوگوں نے میٹر پر پارکنگ کی ہے آن دا اسٹریٹ، سو میٹرز شوڈ بی فیڈ ٹل 9 PM. سو وی گاٹ ٹو فیڈ دوز میٹرز. We have no choice but to double park cars in this parking lot, which is our parking lot. So if you don't want to be blocked, please move your car now. There will be a lot of cars coming in at the time of Shama Qariba, and this lot will be full and cars will be blocked. So either we will all wait until we go together or we can move now. Nobody take pleasure announcing these kind of announcements, especially me. But if you don't block other people's cars, we won't have these announcements. مولانا سخاوت صاحب کا
شکریہ. اگین آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دے دیں گے. چھلی ہے ظلم و جور سے زیادہ حسین کا، چھلی ہے ظلم و جور سے زیادہ حسین کا، خود اپنے لہو میں تر ہے لبادہ حسین کا. لیکن اصول دین کو بچانے کے واسطے، لیکن اصول دین کو بچانے کے واسطے باطل پہ چھا گیا ہے ارادہ حسین کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پرسداران غریب زہرا، پرسداران سید الشہداء، عمرو لیث بادشاہ تھا خراسان کا. اس نے اپنے ہر گورنر کو 100 گھوڑ سوار کا لشکر دے رکھا تھا. محب اہل بیت تھا. سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے سارے گورنروں کو بمائے لشکروں کے بلاتا تھا. ایک سال جو اس نے تمام گورنروں کو بلایا خراسان کے بادشاہ نے، جیسے ہی اس نے فوج پہ نظر کی تو تخت سے گر کے بے ہوش ہو گئے. جب اسے افاقہ ہوا تو اس کے حواریوں نے پوچھا، شاہ یہ تو خوشی کا وقت تھا کہ جب تیرے سارے گورنر اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ اس صحرا میں تیرے سامنے کھڑے تھے، اطاعت کا اعلان کر رہے تھے. اس نے کہا، میں نے جیسے ہی اپنے لشکر پہ نگاہ کی مجھے غریب زہرا یاد آئی، اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر یہ میرا لشکر کربلا میں ہوتا تو یوں تو میرا مولا زبا نہ ہوتا. ایک ہمارے مذہب کے بڑے مجتہد گزرے ہیں علامہ مہدی بحر العلوم. ان کے بارے میں روایت درج ہے کہ جب وہ عاشور کے دن ایک قافلے کے ساتھ نجف سے کربلا جا رہے تھے تو تویرج نامی ایک جگہ ہے جہاں سارے قافلے آ کر ملتے ہیں اور پھر اکٹھے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے ہوئے داخل حائر حسینی ہوتے ہیں. جب اس چوک پہ علامہ بحر العلوم پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا امامہ زمین پہ پھینک دیا، ابا اتار دی، کبا اتار دی، اور پیراہن کے بٹن کھول کر سر و صورت پہ ماتم شروع کیا. جب شام غریبہ کی مجلس ہو چکی تو علامہ کے مجتہد کے شاگردوں نے پوچھا کہ آغا ہمیں آپ کو دیکھتے ہوئے 45 سال ہو گئے، کبھی آپ نے امامہ زمین پہ نہیں رکھا تھا، کبھی آپ نے ابا نہیں اتاری تھی، کبھی آپ نے قبا نہیں اتاری، کبھی آپ نے پیراہن کے بٹن کھول کر اس طرح جوانوں کی طرح ماتم نہیں کیا تھا، تو ویرج کے مقام پہ اس سال یہ کیا تبدیلی آئی؟ تو ایک مرتبہ روتے روتے ڈوب گئے. ذریعہ حسین کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں نے تویرج میں صاحب الزمان کو بغیر امامے کے ماتم کرتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں،
میرے بزرگوں، بڑی مصیبت عظمیٰ کا یہ دن ہے. اللہ اکبر. عجیب روایتیں ہیں مقتل کی کتابوں میں. ایک روایت ہے کہ بنی عباس کے دور میں سامرہ میں ایک خاتون تھی ضعیفہ، ہر سال مجلس حسین کراتی 10 دن برابر. جیسے آپ نے عشرے کا اہتمام کیا، میں نے دیکھا ہے جوانوں کو اللہ نے جزائے خیر دے، انہیں نہ نیند یاد تھی، نہ انہیں کھانا یاد تھا، نہ انہیں پانی یاد تھا، نہ انہیں سردی کی پرواہ تھی، نہ انہیں آرام کا خیال تھا. یہ بیوی یہ ضعیفہ ہر سال مجلس کراتی 10 دن. ایک سال جو محرم کا چاند نظر آیا، اتفاقاً محرم کے چاند سے پہلے اس کی کنیز مر گئی جو مجلس کا اہتمام کرتی تھی. اس نے پورے سامرہ میں اعلان کیا اس سال میرے گھر میں مجلس غریب نہیں ہوگی، ماتم حسین نہیں ہوگا. ادھر محرم کا چاند نظر آیا، ادھر دروازے پہ دق الباب ہوا. کمر جھکائے ہوئے ایک بی بی ہے جس نے موت کی پٹی پیشانی پہ باندھی ہوئی ہے. دق الباب کر کے کہتی ہے ضعیفہ تیرے گھر میں حسین غریب کی مجلس ہوتی تھی، اس سال تو مجلس نہیں کرے گی، اس سال تیرے گھر میں حسین غریب کا ماتم نہیں ہوگا. صاحب خانہ نے کہا بی بی اس سال میں نے اعلان کیا ہے کہ نہ ماتم ہو اور نہ مجلس ہو. دروازے پہ آنے والی بی بی نے کہا ضعیفہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میری کنیز مر گئی جو اہتمام مجلس کرتی تھی. دروازے پہ آنے والی بی بی نے کہا بتا سکتی ہو ضعیفہ وہ کتنے کام کرتی تھی؟ کہا ضعیفہ وہ نیاز پکاتی تھی، وہ برتن دھوتی تھی، وہ جھاڑو دیتی تھی، اور جب حسین کی مجلس ختم ہو جاتی تو بیویوں کی جوتیاں جوڑتی تھی. یہ بی بی کہتی ہے اگر یہ 4 کام میں کر دوں، یہ دروازے پہ آنے والی بی بی کہتی ہے اگر یہ 4 کام میں کر دوں پھر تو مجلس کراؤ گی نا حسین کی؟ ہاں بی بی کیوں نہیں، اگر آپ وہ کام کریں جو میری کنیز کرتی تھی مجلس ضرور ہوگی. 10 دن برابر مجلس ہوتی رہی. یہ وقت جو آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت کی مجلس بھی ہو گئی. جب شام غریبہ کی مجلس بھی ہو گئی اس بی بی نے کہا جزاک اللہ، اس بی بی نے کہا ضعیفہ اب تو میری ڈیوٹی ختم ہو گئی نا، اب تو میرا فرض ختم ہو گیا، اب مجھے اجازت دے اس لیے کہ مجھے شام بھی جانا ہے، مجھے کربلا بھی جانا ہے، مجھے نجف بھی جانا ہے، مجھے مدینہ بھی جانا ہے. یہ سنتے ہی کہا کہ بی بی اجرت تو لے لو، یہ جو خدمت کی ہے اجرت لے لو. ایک رومال میں اجرت باندھ کے جب بی بی کو دی، بی بی کا رخ پھر گیا کربلا کا. حسین ماں اپنے بچوں کی خدمت کے لیے اجرت نہیں لیتی. جزاک اللہ، اجرکم اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. مجھے احساس ہے کہ آپ کافی خستہ ہیں، رات بھر آپ نے ماتم کیا ہے، مجلسیں کی ہے، دن بھر سردی میں آپ ڈاؤن ٹاؤن میں حسین غریب کا ماتم کرتے رہے. میں خدا کی قسم میں یہ جذبہ کسی قوم میں نہیں دیکھتا کہ 36 گھنٹے جاگنے کے بعد میری قوم کے معصوم بچے پھر اصغر کے بابا کو رونے آئے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میں زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو، بس وہ وقت ہو رہا ہے، وہ وقت ہو رہا ہے کہ جس وقت حسین اکیلے رہ گئے، کوئی نہ رہا. راوی نے لکھا، سنیے گا ذرا جملہ، آپ نے بھی پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، میں بھی جب بچہ تھا سنتا تھا کہ گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے تاکہ حسین آرام سے اتر جائے. مجھے عزت مظلومیت ہے، حسین کی قسم. راوی یہ لکھتا ہے، بلکہ راوی صاحب الزمان ہے، میرا اس دادا پہ سلام کہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے
پیشانی کے بل فاطمہ کا نام زمین کربلا پہ آیا. اور میرے عزیزوں جانتے ہو نا جب چلنے لگے تھے تو اس راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا تھا. ایک مرتبہ پوچھا تھا فاطمہ کے لال نے کہ کیا وقت آخر تم بھی ساتھ چھوڑتے ہو؟ زبان حال نے کہا مولا ذرا میرے پاؤں کی طرف دیکھیے. اور جو پاؤں کی طرف دیکھا 4 سالہ بچی گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کے کہتی ہے راہوار میرے بابا کو نہ لے جا. راہوار اس ویرانے جنگل میں ہمارا کوئی نہیں. ایک جملہ کہا تھا امام نے دعینی بنیا دعینی لعلی آتیک بالماء. بیٹی مجھے جانے دو شاید میں پانی لا سکوں. یہ جملہ سن کے بچی لپٹ گئی. بچی نے کہا بابا مجھے یقین ہو چلا اب آپ واپس نہیں آئیں گے اس لیے کہ جو پانی لینے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ. بس میرے عزیزوں حسین نے استغاثہ سے آخر کیا. کب کیا؟ جب بہنوں سے وداع کر چکے. یہ وداع وہ مصیبت ہے کہ شیخ مہدی کہتے ہیں مجھے عالم خواب میں برقع پوش بی بی ملی اور اس برقع پوش بی بی نے کہا اے شیخ مہدی میرے بیٹے کی ہر مصیبت پڑتا ہے وداع کیوں نہیں پڑتا؟ اللہ اکبر. تو سنو گے ایک جملہ جب وداع کیا ایک ایک بہن کا نام لیا بیٹیوں کا نام لیا اور کہا علیکم من السلام میرا سلام آخر ہو. جب نکلنے لگے ایک مرتبہ زینب کو بلایا اور کہا یا اختی زینب ایتینی بصوبنتی بہن کوئی پرانا لباس لا دے بہن کوئی پرانا لباس لا دے. میرے عزیزوں جب بہن نے پرانا لباس نکالا تو بہن کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات تھی. کب بہن روتی کیوں ہو؟ کب بھیا مجھے وقت یاد آ گیا جب اماں یہ کرتا بن رہی تھی یہ کہتی جاتی تھی زینب جس دن تیرے بھائی نے یہ کرتا مانگ لیا سمجھنا تیرا بھائی مارا جائے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے بھائی کا وقت آخر میرے عزیزوں حسین سنیے گا ذرا آج ذرا مقتل کے جملے سنتے چلے. میرے 7ویں امام سے بہار میں ہے 7ویں امام سے پوچھا ایک راوی نے مولا ہم نے یہ سنا ہے کہ کئی منٹ تک آپ کا مظلوم دادا نزین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. مولا یہ روایت درست ہے؟ کہا ہاں پوچھنے والے یہ روایت درست ہے. کہا مولا اگر آپ کا دادا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا تو کہاں تھا؟ کہا تیروں کے سائے میں. جملہ سنیے مولا کا. مولا سے پوچھا گیا ذرا یہ تو بتائیے کہ گرنے میں دیر کیوں لگ گئی؟ سنیے گا جملہ گرنے میں دیر کیوں لگ گئی؟ اگر برداشت نہ ہو جوانوں تو مجھے معاف کر دینا. میرے 7ویں امام نے کہا ان ظالموں نے دونوں طرف سے میرے دادا کے بدن اثر میں نیزے چبو دیے. جب میرا دادا دائیں گرنے لگتا یہ بائیں سے کھینچ لیتے جب بائیں گرنے لگتا یہ دائیں سے کھینچ لیتے. جزاک اللہ اجرکم اللہ. مولا سلامت رکھے. مولا سوائے آل محمد کے کسی غم میں نہ رونا. میرے عزیزوں سنو گے جب میرا مولا گر چکا ہے اللہ اکبر جب زین آصف سے زمین کربلا پہ آیا تو آپ ذرا سچویشن دیکھیے گا. مورخ یہ لکھتا ہے کہ ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسائے نیزے برسائے پتھر برسائے. عجیب جملہ ہے ایک مجتہد نے
بڑے وثوق سے مجھے کتاب میں یہ جملہ دکھایا کہ جب بھی تمہیں شہادت حسین پڑھنے کا موقع ملے میرے حوالے سے یہ روایت ضرور پڑھنا. اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے, جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے گرم ریت اٹھائی, گرم ریت اٹھائی اور غریب زہرا کے زخموں پر ڈالی. جزاک اللہ اجرکم اللہ. گرم ریت حسین غریب کے زخموں پہ ڈالی. آخر وہ وقت آ گیا میرے عزیزوں, ایک ظالم نے پیشانی میں تیر مارا, ایک ظالم نے سینے میں تیر مارا. عجب روایت ہے, امام نے بڑی کوشش کی کہ سامنے سے تیر نکل جائے مگر نہ نکل سکا. امام نے پشت سے تیر کو نکالا, فوارہ خون کا جاری ہوا, زخموں سے چور ہے. ایک مرتبہ آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین اپنا وعدہ یاد کرو. یہ آواز سنتے ہی حسین نے ذوالفقار کو نیام میں ڈال کے کہا, رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ. جزاک اللہ. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب سنیے گا جو دشمن نے روایت کی ہے. جب بھی کوئی دشمن روایت کرتا ہے تو اس نے کتنی منیمائز کر کے لکھی اور پڑھی ہوگی. شیخ خود یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ابھی آتے ہوئے جو میں کتاب میں اپنے ساتھ لایا ہوں عربی کی مقتل کی, میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا جس طریقے سے میرا مولا ذبح ہوا ہے. میری زبان میں طاقت نہیں, بس اتنا کہوں گا, صاحب الزمان کہتے ہیں میرا استاد پہ سلام, وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ. اللہ اکبر. ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. وَضَرَبَ خَدَّهُ. بڑے عجیب طریقے سے شمر خود سے کہتا ہے کہ میں نے جب پہلی ضرب ماری حسین نے اللہ کو یاد کیا, میں نے جب دوسری ضرب ماری حسین نے نانا کو یاد کیا, میں نے جب تیسری ضرب ماری حسین نے اپنے بابا کو یاد کیا, میں نے چوتھی ضرب ماری حسین نے ماں کو یاد کیا, میں نے پانچویں ضرب ماری حسین نے اپنے بھائی حسن کو یاد کیا, میں نے چھٹی ضرب ماری زینب کے پردے کو یاد کیا, اور جب میں نے آخری ضرب ماری یہ کہہ کے سر جدا ہو گیا, میرے عزیزوں سنیے گا ذرا توجہ سے. مورخ نے لکھا کہ جب حسین ابن علی کا امتحان شروع ہوا اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. جبریل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, فرشتوں تمہارے سب فرائض آج ساکت ہیں, جاؤ میرے بندے کا امتحان دیکھو. فرشتے سربستہ آئے ہیں. ادھر ارواح انبیاء سے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک اے انبیاء کی ارواح ذرا چلو میرے حسین کا امتحان دیکھو. راوی یہ کہتا ہے کہ ارواح انبیاء کربلا میں آ گئی, فرشتے کربلا میں آ گئے, جن کربلا میں آ گئے. تب پہلی ضرب لگی, آدم نے کربلا کا ڈیرا چھوڑ دیا. جزاک اللہ. نوح گئے, ابراہیم گئے, موسیٰ گئے, عیسیٰ گئے, اسماعیل گئے, الیاس گئے, ذوالکفل گئے, یحییٰ گئے, زکریا گئے, فرشتے گئے, جن گئے, اور آخر ایک وقت ایسا بھی آیا رسول نے بھی کہا بطول تو جان تیرا بیٹا جانے. رسول بھی چلے گئے, علی بھی رخصت ہوئے, حسن بھی رخصت ہوئے. میرے عزیزوں ذرا جملہ مختل کے سنیے. حسین کے دل میں خیال پیدا ہوا اب تو میرے سارے چلے گئے. کان میں آواز آئی جس نے جگیا بھی اس کے بالا.
ختم کر لیجئے. 2 روایتیں زین العابدین سے کسی نے پوچھا مدینہ میں, شہزادے ہم نے سنا ہے کہ جب آپ کے بابا شہید ہوئے تو ایک شے آسمان سے گری, ایک آسمان کی طرف بلند ہوئی, اور کوئی وجود تھا جو آپ کے بابا کے سر کے ارد گرد حاجی حج بیت اللہ کی طرح طواف کر رہا تھا. ان تینوں کی وضاحت کرو گے؟ جب تک یاد رہے گی روایت آپ روتے رہیں گے حسین کو. میرے مولا نے رو کے کہا جو آسمان سے گرا وہ جبریل فرشتہ تھا, اپنے استاد کے بیٹے کی شہادت برداشت نہ کر سکا, اور جو آسمان کی طرف بلند ہوا وہ میرے بابا کا سر تھا جو لوگ کے نیزہ پہ گیا, اور جس نے حاجی کی طرح میرے بابا کے سر کے نیزے کے طواف کیا وہ میری پھوپھی زینب تھی. جزاک اللہ. سائل نے پوچھا مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب آپ کی پھوپھی گئی تھی وقت آخر آپ کے بابا کو ملنے کے لیے تو چادر سفید تھی. معاف کر دینا اگر برداشت نہ کرو, کتاب میں ساتھ لایا ہوں, اس میں روایت موجود ہے. جب آپ کی پھوپھی آپ کے بابا کو ملنے گئی تھی تو چادر سفید تھی, جب پلٹ کے آئی تو چادر سرخ ہو گئی. کہا سامنے سے میرے بابا کا خون لگا تھا اور پشت میں شبر نے اتنے تازیانے مارے. میری پھوپھی زخمی ہو گئی. اللہ اکبر. بس آخری جملہ التماس سے دعا, باقی مصائب رات کو آئے گا. صرف ایک جملہ سن لیجیے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب حسین غریب کا سر کٹ گیا, اب انتہا تھی نا کہ سارے مردوں کو مار لیا تھا. اب کہہ دیتے رسول ذاتیوں ہماری جنگ مردوں سے تھی, جنگ ختم ہو گئی, مگر انہوں نے تبرکات لوٹے, بچوں کو تماچے مارے, خیموں کو آگ لگائی, اور ایک جو انہوں نے کام کیا جب ملک عرب میں کسی کی اہانت کرتے ہیں تو اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال کر دیتے ہیں. اس نے کہا شہیدوں کی عمر سعد نے آواز دی شہیدوں کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال کیا جائے گا. ایک ایک کا لاشا اس نے منگوانا چاہا. ہر کا لاشا لے کر آؤ. ہر کا لشکر آگے بڑھا, اگرچہ ہر چھوڑ گیا تھا مگر ہمارا سردار تھا. ہم یہ برداشت نہ کریں گے کہ ہر کی لاش کی اہانت ہو. ہم یہ برداشت نہ کریں گے. ایک حبیب کا لاشا لاؤ. کوفہ والے آگے بڑھے کہ حبیب کوفہ کا رہنے والا تھا, ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی, ہم اپنے ہم وطن کا لاشا گھوڑے کی ٹانپوں تلے پامال نہیں ہونے دیں گے. ایک ایک کر کے اس نے کہا ابو الفضل عباس کا لاشا لاؤ. عباس کی ماں کے شہر والے بولے یہ ہمارے شہر کا بھانجا ہے, ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی. اکبر کا لاشا لاؤ. حلب کے لوگ بولے اس کی ماں ہمارے وطن سے تھی, ہم لاشا پامال نہ ہونے دیں گے. قاسم کا لاشا لاؤ. قاسم کی ماں کے رشتہ دار بھی آ گئے. اس بڑے صحرا میں 2 لاشیں پڑی تھی, کوئی فاطمہ کا رشتہ دار نہ تھا, کوئی رباب کا رشتہ دار نہ تھا. گھوڑے دوڑ رہے تھے اور زینب میرے خیمہ پہ مدینہ کے رک کر کے کہتی تھی نانا کرن نوازے کا امتحان دے خاتم حسین.
اور قتل الحسین بکربلا قتل الحسین قتل الحسین اور دل مصطفیٰ کو طیبے کلی صف انبیاء میں تھی کلبلی اور ذبح جب ہوا پسارے علی سرے عرش آتی تھی یہ صدا قتل الحسین قتل قتل یہی کہتا پھرتا تھا ہر شفیع چوری حلق شاہ پہ چل گئی اور نہ ہو لوٹنے میں ذرا کمی یہاں مال و زر کی کمی ہے جہاد شام غریباں میں جل گئی صبح جہاد شام غریباں میں جل گئی خیمے جلے تو چادر خیمے جلے تو چادر زارا بھی جل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈھل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈھل گئی خیمے جلے تو چادر خیمے جلے تو چادر زارا بھی جل گئے صبح جہاد شام غریباں میں ڈھل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈھل گئی اکبر کے گرم خون کی دار نہ روک سکی اکبر کے گرم خون کی دار نہ روک سکی برچھی کا کیا تھا جیسے برچھی کا کیا تھا جیسے نکالا نکل گئے صبح جہاد شام غریباں میں ڈھل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈھل گئی اکبر کے گرم خون کی دار نہ روک سکی اکبر کے گرم خون کی دار نہ روک سکی برچھی کا کیا تھا جیسے برچھی کا کیا تھا جیسے نکالا نکل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈھل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈھل گئی
اصغر کو دیکھ کر شہبے کس کی گود میں، اصغر کو دیکھ کر شہبے کس کی گود میں، لیتی ہوئی بلائیں، لیتی ہوئی بلائیں لہتا کا جل گئے، صبح جات شام غریبا میں ڈل گئی، صبح جات شام غریبا میں ڈل گئی، اصغر کو دیکھ کر شہبے کس کی گود میں، اصغر کو دیکھ کر شہبے کس کی گود میں، لیتی ہوئی بلائیں، لیتی ہوئی بلائیں لہتا کا جل گئے، صبح جات شام غریبا میں ڈل گئی، صبح جات شام غریبا میں ڈل گئی، صبح جات شام غریبا میں ڈل گئی، اصغر نے تیر کھا کے شکایت نہ کی کوئی، اصغر نے تیر کھا کے شکایت نہ کی کوئی، چپ ہو گئے کہ کیسے، چپ ہو گئے کہ کیسے طبیعت مدر گئے، صبح جات شام غریبا میں ڈھل گئی، صبح جات شام غریبا میں ڈھل گئی، صبح جات شام غریبا میں ڈھل گئی، اصغر نے تیر کھا کے شکایت نہ کی کوئی، اصغر نے تیر کھا کے شکایت نہ کی کوئی، چپ ہو گئے اکبر کے گرم خون کی دھاریں نہ روک سکی، پرچی کا کیا تھا جیسے، پرچی کا کیا تھا جیسے نکالا نکل گئے، صبح جات شام غریبا میں ڈل گئی، صبح جات شام غریبا میں ڈل گئی، دکھ ساتھ ہوئے امام تو یاد آ گئے چچا، دکھ ساتھ ہوئے امام تو یاد آ گئے چچا، دامن پکڑ کے بالی، دامن پکڑ کے بالی سکینہ مچل گئے، صبح جات شام غریبا میں ڈھل گئی، صبح جات شام غریبا میں ڈھل گئی، صبح جات شام غریبا میں ڈھل گئی، ساتھ ہوئے امام تو یاد آ گئے چچا، ساتھ ہوئے امام تو یاد آ گئے چچا، دامن پکڑ کے بالی، دامن
دامن پکڑ کے باری سکینہ مچل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی کو رسن تو ہے جو شہادت نہ مل سکی کو رسن تو ہے جو شہادت نہ مل سکی بیمار کربلا کی بھی حسرات نکل گئے صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی اصغر کو دیکھ کر شیب کس کی گود میں اصغر کو دیکھ کر شیب کس کی گود میں دیتی ہوئی بلائیں الہ کا جل گئے صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی صبح جہاد شام غریباں میں ڈل گئی رخصت ہوئے امام تو یاد آ گئے چچا رخصت ہوئے امام تو یاد آ گئے چچا دامن پکڑ کے بالی سکینہ مچل گئے صبح جہاد شام